تو اس آپ کے مجھ سے وابستہ ہونے کا جو مقصد ہے نا، آپ کا جو مقصد ہے وابستہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سلسلے کے بزرگوں کے توسط سے، جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے یہاں پر ڈیوٹی لگا کے، ان کے توسط سے ہم رب تعالیٰ کی پہچان کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، جس کو معرفت الہی کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ اور پیری کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے یعنی مرید، وہ پیر کے پاس جب جاتا ہے تو وہ اسی مقصد کے لیے تھا۔ پیری مریدی کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ حاصل ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی پاک ہیں، ان کی محبت و معرفت وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور پھر اپنے جو بزرگان ہیں ان کے فیوز و برکات کے ذریعے یہ کام ہو، یعنی ہماری نسبت جو نقشبندیہ ہے تو اس نسبت کے ذریعے سے، اس طریقت اور اس طریقے سے جس سے ہمارے بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچے ہیں، ہم بھی اسی راستے اور طریق پر چل کر، نقشبندیہ بزرگوں کے زیر سایہ زیر اثر چل کر، ہم بھی اسی نقشبندیہ راستے سے ہو کر معرفت مصطفیٰ اور معرفت الہی کو حاصل کر لیں۔ مرید ہونے کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مرید انسان اگرچہ نقشبندیہ سلسلے میں ہو، قادریہ سلسلے میں ہو، چشتیہ میں ہو یا سہروردیہ میں ہو، تو یہ جتنے بھی بزرگان ہیں اور ان تمام سلاسل کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے۔ ہاں، آپ جب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی لوگ اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ان کی بارگاہوں میں، تو اس کے کچھ بینیفٹ بھی، کوئی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس فائدے کے ساتھ ساتھ، یہ تو مین فائدہ ہے نا، فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں کہ انسان کے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جایا کرتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہو جایا کرتی ہیں، انسان پہ آفات و بلیات بھی بسا اوقات ٹل جاتی ہیں۔ فرمایا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بزرگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں اس قابل نہیں ہوں، میں بزرگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا یہ؟ یا بزرگوں نے، یا کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو مسائل بھی حل ہو جایا کرتے ہیں، آفات و بلیات بھی ٹل جایا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ والوں کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان نے مسائل حل کرانے ہیں۔ آ جاتے ہیں لوگ اس مقصد کے لیے، بزرگ دعا کر دیتے ہیں، میں بھی دعا کر دیتا ہوں، میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور رحمت سے مسائل حل بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن جو مرید ہونے کا، بزرگوں کے پاس آنے کا، سلف صالحین کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے نا، جو مقصد چلا آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے کہ آپ بزرگ کے پاس اس لیے جائیں کہ آپ کو وہ بزرگ معرفت الہی عطا کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و معرفت عطا کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے آپ کے قلب کو جوڑ دے۔ یہ مقصد ہے، یہ مین جو مقصد ہے نا۔ ابھی تک آپ، یہ ہمارے فیس بک والے دنیا میں پھرتے رہے ہوں گے، بزرگوں کے پاس بھی ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن آج تک ہم بہت سارے لوگوں کو بزرگوں کے پاس جانے کا مقصد نہیں آیا سمجھ میں۔ اسی وجہ سے وہ ایک گروہ پیدا ہو گیا اور لوگ ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بزرگوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس میں جو ان کے الزام کو صحیح چیز بناتی ہے وہ ہے رسمیں، جو آج کل فی زمانہ پیری مریدی میں رسمیں پیدا ہو گئی ہیں، حالانکہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ جو مخصوص رسمیں ہو گئی ہیں نا، ان رسموں کی وجہ سے، جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور وہ ہوتا بھی اس وجہ سے کہ اصل بزرگ دنیا سے سفر کر جاتے ہیں، پیچھے سجادہ نشینی ہوتی ہے، وہ پھر تبدیل ہوتے ہوتے پوتے پڑپوتے یا ان سے آگے کے معاملات جب چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے معاملات کوئی شریعت پہ تو نہیں رہتے، آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو اصل بزرگ ہیں ان کے پاس آپ جانا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں کے پاس جانے کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے، اور وہ معرفت الہی ہے۔ یہ لینے کے لیے بزرگوں کے پاس جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جوڑنے کے لیے آپ جائیں۔ اگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی زندہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ اپنے قسمت پہ ماتم کرے، روئے اپنے مقدر پہ، ٹھیک ہے نا جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ ہیں، حیات ہیں۔ میں نے الحمدللہ کتاب تو لکھ دی ہے، ابھی اس کو یعنی چھپوانا باقی ہے، تو اسی چیز پر میں نے کتاب لکھی ہے۔
جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا ذکر بھی ہے، آپ کی حیات النبی کا ذکر بھی ہے، اس کے ثبوت بھی ائمہ محدثین سے تواتر کے ساتھ، صحابہ کرام سے لے کر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ مبارک فرمایا، اس سے لے کر آج تک جو ائمہ محدثین کے اقوال ہیں، ان میں سے ایک اقوال کی ایک کثیر تعداد میں نے اس کتاب میں لی ہے۔ تو اگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کوئی زندہ نہیں سمجھتا تو اپنی عقل پہ ماتم کرے، اپنے ایمان پہ بھی اسے ماتم کرنا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حیات ہیں، فقط اتنا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ سے رسائی حاصل کرنے کا وہاں پر بہترین ذریعہ یہی بزرگ اللہ والے اور ہوں بھی حقیقی وہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مرید ہونے کا آپ سب کا مقصد، یا اور لوگ یا میرے فیس بک کے ناظرین میں سے کثیر تعداد ہم اہل سنت کی خوش نصیب لوگوں کی وہ ہے جو کسی نہ کسی بزرگ سے وابستہ ہے۔ تو لہٰذا جس بھی بزرگ سے وابستہ ہیں تو معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بیعت کی ہے۔ بعض لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا، علم رکھنے والے لوگوں سے بھی، چونکہ وہ طریقت نہیں رکھتے، تو میں نے جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں نے سوال کر دیا ایک علم والے بندے سے، عالم سے، کہ جی بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بیعت کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلے جائیں۔ میں نے کہا یہ تو ایک بینیفٹ ہے، ایک نفع ہے جو آپ کو بیعت کی وجہ سے پہنچتا ہے، کہ جس وقت انسان کا وقت اخیر ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ بزرگان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور اس کو کلمہ تلقین فرماتی ہیں، اور ایسا بعضوں کے ساتھ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ روحیں موجود ہوتی ہیں تو وہ فوت ہونے والا دیکھتا ہے جس کو وہ کلمہ تلقین کرتی ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور ساتھ والوں نے پوچھا، کئی مرتبہ ایسے واقعات آپ نے بھی سن رکھے ہیں کہ بھئی یہ کلمہ جو تم پڑھ رہے ہو کہ جی بزرگ جو ہیں وہ طریقہ عالیہ کے تشریف لائے اور مجھے کلمہ تلقین فرما رہے، لہٰذا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک فائدہ ہے نا، آپ کا مقصد تو یہ نہیں ہے، یہ تو وہ فائدے ہیں جو بزرگوں کی صحبت و سنگت ان کے پاس بیعت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو مقصد ہے بزرگوں کے پاس جانے کا، جس مقصد پر آپ نے اپنی بیعت کی ہے ان سے، وہ کس لیے کی ہے آپ نے؟ وہ آپ نے معرفت الہی کے لیے کی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بیعت تقویٰ کا نام بھی دیا۔ اب تقوی سے مراد یہ ہو گیا کہ جی ہم جو ہے وہ مطلب نیکیوں میں بڑھتے رہیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ بھی بات، نیکیوں میں بڑھتے رہیں گے، لیکن نیکیوں میں بڑھنے کا بھی تو کوئی مقصد ہے، نیکیوں میں بڑھنے کا بھی تو کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس لیے بیعت کرتے، یہ بیعت اس لیے ہوتی ہے کہ شریعت پہ ثابت قدم رہا جائے، تو وہی نیکیوں میں بڑھا جائے وہ بیعت تقویٰ کہہ لیں آپ اسے، یا بیعت شریعت کہہ لیں کہ جی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے ہم نے بیعت کر لی، عہد کر لیا ہم شریعت پر عمل کرتے رہیں گے، یا نمازوں پر بیعت کر لیں آپ کہ جی ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ مجھے یہ بتائے کوئی کہ نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، عبادات کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، نیکیاں کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے دوستو یہ تمام نیک کام جتنے بھی ہیں یہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی محبت و معرفت۔ یہ نیکیاں آپ کو رب تعالیٰ کی پہچان کراتی ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے توحید اور شرک میں اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو علامہ کاظمی صاحب رسالہ توحید اور شرک میں اس آیت کو لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے عبادت صرف عبادت تھی اور وہ ثواب کے لیے تھی اور معرفت الہی کا کوئی مقصد اس میں نہ ہو، تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک تو وہ عبادت بیکار ہے۔ وہ عبادت، علامہ کاظمی صاحب فرما رہے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت بیکار ہے۔ وہ عبادت تب کارآمد ہے جب آپ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، امت کے اندر سب سے پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ رئیس المفسرین ہیں، تمام مفسرین کے امام ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا، یہ ان کی تفسیر ابن عباس میں بھی موجود ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
تو اب یہ جو الا لیعبدون ہے، اس کا مقصد اصل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دراصل اس کا مقصد لیعرفون ہے، لیعبدون کا، یعنی تم عبادت اس لیے کرو کہ تم رب کو پہچانو، یا یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون کو آپ یعرفون کہیں تو اس کے معنی کیا بنے گے کہ اللہ نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں۔ تو یہ ہے مقصد، یہ ہے مقصد کہ جنوں اور انسانوں کو، نہیں میں بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ذرا وہ ڈسٹرب نہ کریں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے انسان اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اسے پہچان لیں۔ تو اگر پہچان مقصد ہے ہی نہیں تو علامہ کاظمی صاحب فرما رہے ہیں پھر تو عبادت بیکار ہے، عبادت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سلسلوں میں داخل ہونے کا، قادری بننے کا، چشتی بننے کا، سہروردی بننے کا، آپ لوگوں کے نقشبندی بننے کا، میرے نقشبندی بننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کے ذریعے سے، اس طریقت کے ذریعے سے ہم سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیں۔ تو آپ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے عقائد پڑھ لیے ہیں، جو میں نے آپ کو بھی پڑھائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ معرفت استدلالی بھی ہے۔ استدلالی معرفت کہتے ہیں کہ معرفت کے لیے انسان دلیل حاصل کرے، تو دلائل پر مبنی اگر توحید پڑھیں تو وہ معرفت استدلالی ہے، یعنی اس توحید کو پڑھنے سے رب کی کچھ نہ کچھ پہچان انسان کو حاصل ہو گئی جو دلائل کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کو معرفت استدلالی کہیں گے۔ اور پھر دوسرے انہوں نے فرمایا کہ یہ معرفت استدلالی بھی ہے اور سماعی بھی۔ سماعی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی باتیں آپ نے اپنے کانوں سے سنی، توحید سنی نا، تو آپ کو سماعت کے ذریعے بھی معرفت حاصل ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا دلیل کی معرفت اور سماعت کی معرفت حاصل ہوئی، لہٰذا آپ کو یہ درس جو ہے وہ لینے سے کیا حاصل ہوا؟ دلیل کی معرفت بھی حاصل ہوئی اور معرفت سماعی بھی حاصل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر نا دو راستے ہو جاتے ہیں، جس مقام پر اب توحید کے آ گئے ہیں نا، آپ کو یہ سارا سمجھا دیا ہے، اب یہاں پر نا توحید کے دو راستے ہو جاتے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو، یعنی اب کوئی بھی ہے، وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک ہے علماء کا گروہ، ایک ہے صوفیاء کا۔ اب راستے دو کہاں سے ہوں گے؟ یہ توحید یہاں تک پڑھ لی، یہاں تک اس کو سمجھ لیا، معرفت استدلالی اور سماعی حاصل ہو گئی۔ اب اگر اس کے اندر آپ علماء کے راستے پر چلیں تو شریعت کا راستہ آ جائے گا، یعنی اس اعتقاد کے بعد پھر عمل شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی رب تعالیٰ کی معرفت کی جانب، ترقی کی جانب چلے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ معرفت کی ترقی ہوتی جائے گی۔ اور دوسرا اولیاء کا ہے کہ عبادت تو ہوگی ہی، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب بڑا مزیدار نقطہ ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن پاک نے بیان فرمایا، اب یہ ہوگا کہ اب غور کیا جائے گا زمین و آسمان کی بناوٹ میں، پیدائش میں، درختوں کے بنائے جانے میں، پہاڑوں کے کھڑے ہونے میں، دریاؤں کے بہنے میں، سمندروں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس منظر میں آپ غور کریں گے اور پھر ایک صوفی بنیں گے، اور پھر ان ساری چیزوں کی لآیات لأولی الالباب، ٹھیک ہے نا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بناوٹ اور پیدائش میں غور کریں گے، اور پھر اپنے دل سے سوال کریں گے۔ صوفیاء کا راستہ ہے یہ، دل سے سوال کریں گے کہ کون ہے جس نے اس سب کو بنایا، تو آپ کا دل معرفت الہی میں پکار اٹھے گا کہ وہ رب تعالیٰ ہی ہے، وہ اللہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے دو راستے، ایک دو مشرب ہو جائیں گے، ایک صوفیاء کا، ایک علماء کا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن یہ دونوں راستے سمجھ لیں یہاں سے الگ ہو کر پھر یوں ہو کر آگے جا کے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ علم کے ذریعے معرفت حاصل کرتا ہے، صوفیاء کائنات میں غور کے ذریعے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں بالآخر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔
ٹھیک ہے نا جی. پھر وہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اور عبادات کے معاملے میں تو وہ حدیث جبریل کا جز بھی ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا کہ تم جو ہے وہ عبادت اس طرح کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھتے ہو، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ عبادت ایسی نصیب نہیں ہے، نہیں ایسا مقام، تو پھر کیا غور کرو کہ میرا رب تو مجھے دیکھتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معرفت یعنی سمجھ لیں عبادت جو وہ ہے ہی کس کے لیے؟ معرفت الہی کے لیے. تو لہٰذا ہم نے جو اصطلاحات تھی وہ پڑھ لی، سن لیا، معرفت سماعی استدلالی ہمیں حاصل ہو گئی. بس آج کا یہ درس توحید کا آخری درس تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اپنی مشکوات شریف کا باقاعدہ احادیث کے ذریعے درس. اس کے اندر پھر وقتاً فوقتاً ہم شرک کو بھی بیان کر جائیں گے. اگر مجھے یہ سمجھ میں آیا بھی اکٹھا ایک ہی حدیث کے تحت اس کو بیان کر دوں تو پھر اس ایک ہی حدیث کے کئی درس بنیں گے. بہرحال وہ اگلی مرتبہ جس طرح سے مجھے صحیح سمجھ میں آئے گا میں اس طرح سے کر لوں گا. لیکن آج ہمارا توحید کا درس مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. جو کتاب علامات نفاق اور کتاب کبائر ہے اس کے اندر تقدیر کا بیان بھی اس سے آگے آئے گا اور اس کے اندر شرک کا بیان بھی آ جائے گا. تو لہٰذا اس کو ہم اس باب کے تحت کریں گے. لہٰذا اگلی مرتبہ سے میں اپنی احادیث کی تلاوت کو باقاعدہ طور پر دوبارہ شروع کر دیں گے اس درس حدیث میں. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کو توحید کے بارے میں دروس پڑھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور محفل میں جتنے دوست آئے ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں پریشانیاں اللہ دور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی معرفت کے بعد اپنا وصال عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.